صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 27 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت سنبھالنے کے بعد سچائی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عدل و انصاف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حیا اور پاک دامنی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور زہد و تقوی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نمونہ بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کو خلافت راشدہ کے طور پر سادہ اور سنت کے مطابق بنا دیا تھا۔ اپنی جاگیر بیت المال کو واپس کر دی، بیوی کا زیور بیت المال میں داخل کر دیا۔ انہوں نے ایسی سادہ زندگی گزاری جس کی مثال بادشاہوں میں تو کیا فقیروں میں بھی ملنا مشکل ہے۔ لباس میں ایسی کمی کی کہ بعض اوقات کرتا سوکھنے کے انتظار میں جمعہ میں دیر ہو جاتی تھی۔ ان کے گھر کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک مرتبہ اپنی بچیوں سے ملنے گئے تو دیکھا جو بچی ان سے بات کرتی ہے وہ منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ ان بچیوں نے آج صرف دال اور پیاز کھائی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم اچھے اچھے کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ یہ سن کر ان کی بچیاں بھی رو پڑی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں سب سے بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود خود ان کے پاس ذاتی پیسہ اتنا نہ تھا کہ حج کر سکیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، پہاڑوں سے چشمے کا جاری ہونا۔ زمین پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سخت پتھروں سے بنایا ہے۔ یہ زمین سے سینکڑوں اور ہزاروں فیٹ اونچے ہوتے ہیں۔ اگر سوچا جائے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی انوکھی قدرت ہے کہ وہ ہزاروں فیٹ اونچے پتھروں سے پانی کے صاف و شفاف چشمے جاری کر دیتا ہے، اور یہ چشمے دھیرے دھیرے بہتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں سے نکل کر ندیوں اور نہروں کی شکل میں جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ سخت ترین پتھروں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت، آزاد و غلام مسلمان پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر واجب قرار دیا ہے، اور نماز عید سے پہلے اس کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، جمعہ اور عیدین کے لیے غسل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ، عیدین اور عرفہ کے دن غسل فرماتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، شوال کے 6 روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزوں کو رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو وہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ فائدہ، جو شخص شوال کے پورے مہینے میں کبھی بھی ان 6 روزوں کو رکھے گا تو وہ اس فضیلت کا مستحق ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، حسد کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض یعنی کینہ نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بن کر رہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں نیک اعمال کا بدلہ ملنے کا خوف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا ہمیں خوب دی گئی اور ہمیں اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں تو نہیں دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ اس طرح رونے لگے کہ کھانا بھی چھوڑ دیا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، حور عین زعفران سے پیدا کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج کرنے والوں کے لیے اہم ہدایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے بغیر علم اور تجربے کے علاج کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ اگر حکیم یا ڈاکٹر کی نا تجربہ کاری اور اناڑی پن کی وجہ سے مریض کو تکلیف پہنچتی ہے یا وہ مر جاتا ہے
تو ایسے حکیم اور ڈاکٹر کی قیامت کے دن گرفت ہوگی۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، خیانت کرنے والوں کا ساتھ نہ دو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنو اور اللہ سے اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جزاک اللہ۔